بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک عبرتناک واقعہ۔ ان کی قوم بندر کیوں بنی اور کیسے بنی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کون سے احکام کی نافرمانی کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، جس کا نام ایلا تھا، اور یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ وہ لوگ مچھیرے تھے اور وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا، بڑی ہی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اب ان لوگوں پر ایک امتحان آیا کہ ہفتے والے دن انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور کمال کی بات یہ تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو تھیں وہ زیادہ نظر آتی تھیں اور زیادہ آسانی سے ہفتے والے دن ان کو شکار کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اب کیا ہوا کہ شیطان نے ان لوگوں کو ایک ایسا رستہ بتایا کہ ایسا کرو کہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لو، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو اور سمندر سے نالیاں نکالی جائیں۔ ہفتے والے دن وہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے ان تالابوں میں آ جائیں گی، اس کو تم بند کر دینا، اور ہفتے سے اگلے دن ان تالابوں سے، ان حوض سے اپنی مچھلیوں کو نکال لینا۔ ناظرین، شیطان نے ان کو ایک راستہ دکھایا، لیکن یہ ایک غلط راستہ تھا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک شکار تھا، یعنی سمندر سے پہلے مچھلیوں کو ان حوض میں قید کر لینا اور پھر بعد میں ان کو شکار کر لینا۔ وہ لوگ لالچ میں آ گئے اور یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ کام ان لوگوں نے کیا تو ان لوگوں کے درمیان گروپ بن گئے۔ ان میں 1/3 لوگ ایسے تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، اور 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ بہت جلد ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ایک ایسا گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا اور اسے کھایا اور بیچا۔ اب اس قوم میں 12,000 کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے شیطان کی اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اب جو اللہ والے تھے، اللہ کی بات کو ماننے والے تھے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیا۔ انہوں نے گاؤں کو بانٹ دیا اور درمیان میں ایک دیوار تعمیر کروا دی۔ ان 12,000 نافرمانوں کو دیوار کے دوسری طرف کر دیا۔ اب ان کے آنے جانے کا راستہ بھی الگ تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور ان کو جب پتہ چلا کہ قوم نے ایسا کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا تھا، یعنی ہفتے والے دن شکار کرنا اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، اور انہوں نے ہفتے والے دن کو اسی طرح سے شکار کیا، تو آپ نے اس قوم کی بربادی کے لیے دعا فرما دی۔ ایک دن ایسا آیا کہ دیوار کی دوسری طرف جو 12,000 لوگ رہتے تھے، ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ لوگ حیران ہوئے کہ برابر سے کوئی باہر بھی نہیں آیا، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی، معاملہ کیا ہے؟ جب اس قوم کے کسی فرد نے اس دیوار کو عبور کر کے دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو 12 کے 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے، سارے کے سارے لوگ بندر بن چکے تھے، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے۔ اب درمیان میں جو دیوار تھی ان کو کھولا گیا تو وہ لوگ سامنے آئے، تو دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ جسم انسان والا اور چہرہ بندر والا، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے۔ اب جو لوگ بندر بن چکے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں کے پاس آ کر ان کو سونگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، مگر رشتہ دار جو تھے وہ ان کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ پھر 3 دن بعد وہ 12,000 افراد بھوکے پیاسے رہے، اور آخر کار یہ تمام کے تمام 12,000 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا امتحان تھا کہ اس قوم میں کچھ لوگ تو کامیاب ہو گئے، لیکن یہ 12,000 لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے تھے۔
ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔